یہ مکہ کی ایک گہری اور خاموش سی رات تھی۔ جبل سور کے دامن میں موجود ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اندر سے خاتون نکلیں جن کا وقار، حیثیت اور ثروت کا پورے حجاز میں چرچا تھا، لیکن آج سامنے جو منتظر تھا اس نے ان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ کائنات کے سب سے صادق اور امین انسان، اس معاشرے کے بے ضرر اور محبوب ترین فرد جن کے چہرے پر ہمیشہ طمانینت ہوتی تھی، آج وہ لرز رہے تھے۔ ان کے کندھے کپ کپا رہے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکے، زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ کوئی معمولی خوف نہیں تھا، وہی الہی کا وہ بوجھ تھا جسے اٹھانے کے لیے پہاڑ بھی تیار نہیں تھے۔ اس تجسس، پریشانی اور اندیشوں سے بھرپور موڑ پر جہاں تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا، اس خاتون نے نہ کوئی سوال کیا، نہ وہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسی ڈھال کا، ایک ایسی بے مثال رفیقہ حیات کا اور ایک ایسی معاونہ کا کردار ادا کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ کائنات کی پہلی آواز تھی جس نے نبوت کی تصدیق کی، تائید کی اور ہر کام میں معاونت کی۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ مکہ کی ملکہ تجارت، ام المومنین سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے انتہائی معزز قبیلے بنو اسد سے تھا۔ آپ کا مکمل نسب نامہ کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب۔ آپ کا شجرہ نسب چوتھی پشت میں قصی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد خویلد بن اسد اپنے قبیلے کے سردار اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ مکہ کے اس معاشرے میں جہاں عورتوں کے حقوق محدود تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی فہم و فراست کی بدولت ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ آپ کی پاک دامنی اور عفت کا چرچا مکہ کے ہر گھر میں تھا، اس لیے اسلام سے پہلے بھی لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ابتدائی دور مکہ کی تجارتی سرگرمیوں میں گزرا۔ آپ کا تجارتی قافلہ اس قدر بڑا ہوتا تھا کہ مکہ کے تمام تاجر اس پر رشک کرتے تھے۔ آپ خود سفر نہیں کرتی تھیں بلکہ ایماندار لوگوں کو اپنا نائب بنا کر مال تجارت روانہ کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوا، جن کی وفات کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا۔ ان دونوں شوہروں کی وفات کے بعد آپ بیوہ تھیں اور مکہ کے بہت سے سردار آپ سے نکاح کے خواہش مند بھی تھے، لیکن آپ نے اپنی توجہ ہمیشہ تجارت اور اخلاق کی بلندی پر مرکوز رکھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے تجارتی قافلے کے لیے کسی دیانتدار شخص کی تلاش تھی، تو انہیں مکہ کے نوجوان محمد بن عبداللہ کے بارے میں معلوم ہوا، جن کی صداقت اور امانت کے قصے زباں زد عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر شام جائیں تو میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا معاوضہ دوں گی۔ اس سفر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قابل اعتماد غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ جب قافلہ کامیاب تجارت کر کے واپس مکہ پہنچا تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، دیانت اور حسن معاملہ کی تفصیل بتائی۔ میسرہ کے مشاہدات نے سیدہ خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ انہیں ایک ایسی شخصیت مل گئی ہے جس کی تلاش انہیں برسوں سے تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر خود پیغام نکاح بھیجا۔ نکاح کی تقریب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر پر منعقد ہوئی، جس میں بنو ہاشم کے اکابرین شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حق مہر کے طور پر 500 طلائی درہم مقرر ہوئے۔ یہ شادی مکہ کی تاریخ کی سب سے کامیاب اور بابرکت شادی ثابت ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی اور حضور نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب غار حرا میں وحی کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے عالم میں گھر لوٹے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو قیامت تک کے لیے ایمان کی بنیاد بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے اور نہ رسوا کریں۔ آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روئے زمین کی پہلی شخصیت بنی جنہوں نے بلا تامل اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ حضور کے صاحبزادے ابراہیم کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد یعنی 4 کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
جبکہ دو صاحبزادے جو 9 عمری ہی میں وفات پا گئے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر کے انہیں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو سیدہ خدیجہ نے وفاداری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ مکہ کی سب سے امیر خاتون نے 3 سال تک اس گھاٹی میں فاقے کاٹے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر وقت گزارا۔ آپ نے اپنی ساری جمع پونجی اس دوران مسلمانوں کے لیے غلہ خریدنے میں صرف کر دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ کائنات کے خالق نے ان کے لیے خصوصی طور پر سلام بھیجا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ایک برتن لے کر آپ کی طرف آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک ایسے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکن ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بے شک اللہ ہی سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور جبریل پر بھی سلام ہو۔ شب ابی طالب کے بائیکاٹ نے سیدہ خدیجہ کی جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں یہ عظیم محسنہ اسلام وفات پا گئی۔ اکثر مسند روایات کے مطابق آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے وصال کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی نہیں بھول سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ایک بار جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر اس وقت نشاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا۔ یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور سیرت دنیا کی تمام خواتین کے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ معاونت، ان کے ہر دکھ میں شرکت، ان کی پکار پر لبیک اور ساری عمر ایسی بے مثال وفاداری نبھائی کہ جو صرف اور صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا ترہ امتیاز ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے سچی محبت اور وفاداری کا سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔